الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 2 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو لوگ بہن یا بھائی جو کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں یا ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ غربت ہے کہ ان کی طرف آتی ہی جا رہی ہے، رزق کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، رزق کے کوئی بھی وسائل نہیں نکل رہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں نکل رہا، تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رزق ایسے ملے گا جیسے پانی چٹان سے نیچے آتا ہے۔ تو رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی، لہٰذا دوسروں کو معاف بھی کریں اس مہینے میں اور یہ وظائف بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو نرمی کے متعلق ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، ان کی نجات فرما دیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب ان لوگوں کے لیے بھی جن کو ابھی ہم یہ واقعات سنانے والے ہیں، نیکی کی باتیں سننا بھی نیکی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ سننا بھی نیکی ہے، تو آپ لوگ بھی نیکی کی باتیں ضرور سنا کریں، ہرگز نہ گھبرایا کریں کہ ویڈیوز لمبی ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، شارٹ ویڈیوز بنایا کریں، ایسے ویسے آپ لوگ یہ سب باتیں جو نیکی کی ہوتی ہیں یہ آپ سنا کرو۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، حدیث مبارکہ سنا کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔
ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آ گیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تھی چند باتیں جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو خواب اپنے نبیوں کو دکھاتا ہے یہ حقیقت ہوتے ہیں۔ تو آج کل آپ خود دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم پر ہو رہی ہیں، یہ وائرس، یہ بیماریاں، یہ لاک ڈاؤن اور یہ ہم پر رزق کی تنگی، یہ سب کس لیے ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ لہٰذا اپنے سارے کام چھوڑ دیجئے اور رمضان المبارک کا احترام کیجئے، رمضان المبارک کے روزے رکھیے، رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہ توبہ کا وقت بہت کم ہے اور برائیوں کا وقت بہت طویل ہے۔ لہٰذا نیکیاں کرنے کے لیے آپ لوگ بس اتنا ہی کیجئے کہ رمضان المبارک کا احترام کیجئے، رمضان المبارک کے روزے رکھیے۔ آج جو میں آپ کے لیے 2 رمضان المبارک کا وظیفہ لائی ہوں وہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ سورہ قدر اس قدر مبارک اور بابرکت ترین سورت ہے کہ اسے شب قدر کی رات کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں روزانہ 2 رکعت نفل ادا کرو، کسی بھی خاص حاجت کی نیت سے آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 2 یا 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ مراد پوری فرما دے گا۔ پھر اگر آپ لوگ 2 رمضان المبارک کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے اگر عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یعنی کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے عصر اور یا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ جیسے پانی چٹان سے نیچے آتا ہے اس طرح آپ کو اتنی وافر مقدار میں اور اتنی تیزی سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بس چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے کر لینا ہے کہ آپ نے جائے نماز پر آپ نے بیٹھے بیٹھے سورہ قدر کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اور سورہ قدر کو 33 مرتبہ، اور ان وظائف کے اول اور آخر میں آپ نے 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک کے پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرمائے گا اور رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم نے آپ کے لیے پیش خدمت کیا۔ میرے وہ بہن یا بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں سے جو سب سے پہلے دعا میں شامل ہوئے ان کا نام میں خصوصی دعا میں شامل کرنا چاہوں گی۔ تو باقی سب کا نام شامل کر لیا گیا ہے۔ افطاری کے بعد، افطاری سے پہلے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اپنا نام ضرور لکھوایا کریں۔ تو وہ چند بہن بھائی جنہوں نے سب سے پہلے نام لکھوائے ان میں سب سے پہلے ہیں شیخ جاوید نسیمہ حسن ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا۔ عمران ارشد ہیں، سیما شیخ ہیں، افسانہ خان ہیں، عائشہ رحمان ہیں، ضمیر حیدر ہیں، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنا نام لکھوایا، جن میں افسانہ خاتون ہیں، سمرین ہیں، نسیم اکرم ہیں، صابر ہیں، صفا ہیں، اور عرشی خان ہیں، اور مزمل ہیں، فہد ہیں، شیخ مجیب ہیں، اور صبا ہیں، محمود انصاری ہیں، جنہوں نے اپنا نام خصوصی دعا میں لکھوایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں، مطلب ہم نے سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں تاکہ آپ لوگ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، آپ لوگ بھی دعاؤں میں ضرور نام لکھوائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرمائے، پریشانیاں دور کرے، اور رمضان المبارک میں آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔